اپنے بلا تقید انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. حضور سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ لے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں حفاظی کرام حافظ زین صاحب اور حافظ خلیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنانا آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن پاک یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. پچھلے انبیاء کی اگر ہم سیرتوں کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو جو معجزے عطا فرمائے وہ اس وقت کے مشہور اور اعلیٰ ترین چیزیں تھیں. ان کے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو آپ دیکھیں، آپ کے زمانے میں جادو عروج پر تھا. بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے. ان جادوگروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے. ایک معجزہ آپ کا عصا، آپ کی لاٹھی. دوسرا معجزہ آپ کا ہاتھ کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھتے، بغل کے نیچے رکھنے کے بعد دوبارہ جب اس کو سامنے کرتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا. یہ جادو اس وقت جو ان لوگوں کی نظروں میں بڑا عروج پر تھا. یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے عطا فرمائے کہ ان لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی. اسی وجہ سے جب فرعون نے ان 2 معجزوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس پورے بھرے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے اعلان کروایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا. لوگ تیاری کر کے آئیں، بھرے میدان میں لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں اور ان کے جادو کو مات دی جائے گی، جس کی وجہ سے جادوگر دوسرے جو ہیں
وہ غالب آئیں گے اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چھوڑ دیں گے۔ میدان سجدہ فرعون اپنے ملک کے بڑے ماہر قسم کے جادوگروں کو بلاتا ہے، وہ اگر بھرے میدان میں لوگوں کے سامنے رسیاں پھینکتے ہیں، وہ رسیاں سانپ بنتی ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے اژدہے بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لوگوں کے سامنے ڈالتے ہیں، وہ عصا لوگوں کے سامنے بہت بڑا اژدہا بنتا ہے، اور ان لوگوں نے جتنے بھی وہ اپنے اژدہے بنائے تھے اپنے جادو کے زور سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جو اژدہا بنتا ہے ان کے سارے کے سارے ان اژدہوں کو نکل جاتا ہے، ختم ہو گیا ان کا جادو۔ یہ بظاہر ان لوگوں کے سامنے بھی، وہ جو جتنے بھی لوگ کھڑے تھے نا اس میدان میں، دیکھنے والے سب کے سامنے ایک عام چیز نظر آ رہی تھی کہ جادوگروں نے بھی اپنے عصا پھینکے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، اژدہے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا، وہ بھی اژدہا بن گیا۔ ظاہر دونوں کے سامنے ظاہر بظاہر یہ نظر آ رہا ہے دونوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جب ان کے اژدہے کو کھاتا ہے، لوگ ایک ہی طرح کا دیکھ رہے ہیں، لیکن جادوگروں کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، وہ سارے سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو تو ایک جیسا تھا، بظاہر جس کو دو لوگ جادو کہتے ہیں، ان کے بھی اژدہا بنے، ادھر بھی اژدہا بنا، اس اژدہے نے ان کو کھا لیا۔ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے ماہر فرعون کے ملک کے جادوگر، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں؟ وجہ اور کوئی نہیں تھی، وہ جادو میں ماہر تھے، جیسے جادو کو وہ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پورے کے پورے بھرے میدان میں اور کوئی جادو کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ جب اور کے اس جادو کو کہ دنیا کا کوئی بندہ بھی اور کے اس جادو کو مات نہیں دے سکتا تھا، ختم نہیں کر سکتا تھا، جب ایک عصا اس نے سارے کے سارے اس جادو کو ختم کیا تو ان کے سامنے جو بات آ رہی تھی بظاہر لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو ان کا عصا ہے یہ کوئی عام عصا نہیں ہے، ہمارے عصا جس کے مقابلے میں ختم ہو گئے، یہ کوئی بندے کی طاقت نہیں ہے، باقی کوئی ذات ایسی ہے جس کے سامنے ہمارے جادو ختم ہو گئے۔ جس ذات نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ تو اسی لیے وہ سارے کے سارے سجدے میں گرے اور ایمان لائے۔ تو کیا تھا؟ جادو عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے عروج والے اس وقت کے اس کام کے بدلے میں معجزہ عطا فرمایا۔ اور اب دیکھیں جب بڑے بڑے جادوگر ایمان لے کر آئے، اس کے مقابلے میں جتنے عام لوگ تھے وہ سارے کے سارے خود بخود ایمان لے آئے۔ تو جب کسی قوم کا بڑا کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے، اس کے نیچے والے خود بخود اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں طب، ڈاکٹری جیسے ہم کہتے ہیں، ڈاکٹری عروج پر تھی۔ بڑے بڑے بہترین قسم کے ڈاکٹر، طبیب اس زمانے میں جیسا بھی مریض ان کے سامنے آ جاتا وہ اس کا علاج کرتا، لیکن دو چیزوں میں آ کر وہ بے بس تھا۔ ایک، اگر یعنی اس زمانے میں یہ آتا تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ بھی لا کر رکھ دیا جاتا جس کی صرف نبض چل رہی ہے، بس وہ لوگ ایسے ماہر تھے کہ وہ اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں دو چیزوں میں آ کر وہ لوگ رہ گئے۔ ایک، جب کوئی بندہ مر جاتا تھا پھر اس کو وہ زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا، مادر ذات اندھا، مادر ذات کو اندھا ہوتا تھا، اس کو وہ لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مادر ذات اندھا کیا ہوتا ہے؟ مادر ذات اندھے کے بارے میں علماء نے لکھا
کہ مادر ذات اندر جو ہوتے ہیں اس کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی، یہ اس کا گوشت یہ سارا ایک جیسا ہوتا ہے، یہ بند ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی. مادر ذات اندھے، مادر ذات یعنی اندھے جتنے بھی ان کے پاس آتے ہیں وہ ان کی بینائی اس کو ان کو واپس کر دیا کرتے تھے، لیکن مادر ذات اندھے پر آ کر ان کی طب ان کی ڈاکٹری جواب دے جاتی ہے اور اس کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزے عطا فرمائے کہ آپ مادر ذات اندھے کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور جو مر جاتا تھا جہاں پر ان کی عقلیں جواب دے جاتی تھی زندہ نہیں کر سکتے تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کر دیا کرتے. یہ دو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ کیا تھا؟ ٹھیک ہو چکا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ بھی وہ عطا کیا کہ جس نے ان کو خاموش کروا دیا. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں وہ طبیب جانتے تھے کہ جس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بندہ جس کا علاج کر رہا ہے یہ کسی ایسی ہستی کا ماننے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جس کے مقابلے میں ہم بھلے جو چاہے کر لیں ہم اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے لگے. آئیے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا. قرآن کیسا معجزہ؟ اس زمانے کو اگر ہم دیکھیں وہ لوگ اپنی زبان کے اندر ماہر تھے، گفتگو کرنے کے اندر، بات کرنے کے اندر، شعر و شاعری میں وہ لوگ اپنے زمانے کے ماہر ترین لوگ تھے. اسی وجہ سے اہل عرب اس وقت کے اپنے علاوہ دوسروں کو وہ اجمی کہتے تھے. وہ خود کہتے تھے ہم عربی ہیں، ہم ہی بولنے والے ہیں، بولنا تو ہمیں ہی آتا ہے، ہمارے علاوہ عرب کے علاوہ تو سارے کیا ہیں اجمی گونگے ہیں، انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا، انہیں تو بات کرنی نہیں آتی. اس وقت میں وہ لوگ کیسے ہوتے تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے دور جاہلیت کے اندر وہ لوگ شعر و شاعری میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرتے تھے. بھرے میدان میں پورے عرب سے بڑے بڑے شعراء آتے، مقابلہ کرواتے. جس شاعر کا پہلا نمبر آتا اس پورے کے پورے مجمع میں، اس پورے کے پورے عرب کے میدان میں اس کے وہ قصیدے لکھے ہوئے وہ لوگ اس کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہم ساروں سے جیتا، یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی کلام کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا جائے. اس وقت میں بھی اس وقت کے 7 دیوان آج بھی ملتے ہیں جن 7 شعراء کو وہ اس وقت جیتے، ان کا کلام کعبے کی چھت کے ساتھ لٹکایا گیا. آج بھی ان کے کلام ملتے ہیں. آج بھی درس نظامی جو ہے یہ عالم کورس ہے، اس میں ان کے کلام پڑھائے جاتے ہیں. اس میں بھی یہ کتاب ملتی ہے السبع معلقات کے نام سے، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ یہ بچے عربی پڑھنے میں تھوڑا ماہر ہیں. ان لوگوں کا وہ کلام آج بھی موجود ہے، ان 7 شعراء. تو یہ یعنی کہ بڑے بڑے ماہر تھے وہ لوگ اپنی زبان میں. قرآن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. جب انہیں 7 شعراء میں ایک حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملتی ہیں. صحابہ کرام میں سب سے یہ بزرگ صحابی گزرے، 157 سال ان کی عمر تھی تب انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے لبید آج مجھے وہ کوئی شعر کو سناؤ وہ جو عرب کے اس وقت تم پڑھا کرتے تھے، بڑے ماہر تم عرب کے شاعر، کہ تمہارا کلام ان شعراء میں آتا ہے کہ جن کا کلام کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا. آج مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ، میں تمہارا کلام سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اے عمر جب سے اسلام قبول کیا اللہ کی قسم ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا، جب سے قرآن کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کیا اس وقت کے زمانے کی شاعری مجھے بھول گئی، وہ نظر ہی نہیں دیتی. اب مجھے قرآن جو لذت دیتا ہے وہ اس وقت کی شاعری مجھے لذت نہیں دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کے یہ شاعر تھے
تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ایک شعر کی تعریف فرمائی ہے تو بہت پیارا شعر تھا. یعنی اس درجے کے یہ شاعر ہیں, بڑے بڑے ماہر ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے ایک یعنی ایسے ماہر تھے وہ, ایک بندہ جیسے ایک ہوتا ہے نا ربائی جس کو ہم کہتے ہیں 4 مصروں والا شعر, ایک بندہ اگر کھڑے ہو کر وہ شاعر ہوتا اس بھرے میدان میں جاتا 3 مصرے 4 مصرے وہ بناتا, ایک مصرا اپنے پاس رکھتا, شاعر وہ خود ہوتا, ایک مصرا اپنے پاس رکھتا, 3 مصرے اس بھرے میدان میں وہ چیلنج کر کے سناتا کہ میں 3 مصرے سناتا ہوں تو میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے بتا دے میں نے اس کا چوتھا مصرا کون سا بنایا ہے. وہ عرب کے ماہر ایسے ماہر ہوتے تھے, یہ 3 مصرے اس بھرے میدان میں عرب کے کھڑے ہو کر سناتا, چوتھا ان میں سے کئی لوگ کھڑے ہو کر بتا دیتے کہ تمہارے دل میں جو چوتھا مصرا ہے وہ یہ مصرا. وہ ایسے ماہر لوگ تھے اپنی زبان کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی کو قرآن پاک جیسا معجزہ عطا فرمایا. یہ قرآن معجزہ دیا, یہ قرآن اس لیے جب ان لوگوں کے سامنے گیا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس قرآن کو پڑھتے, اس قرآن کی تلاوت کرتے, وہ لوگ حیران اور پریشان کھڑے ہو کر سنتے. ہم عرب کے بڑے بڑے شاعر, ہم عرب کے بڑے بڑے بلیغ لوگ, ہم عرب کے بڑے بڑے فصیح لوگ, ہم اپنی زبان کے ماہر ترین لوگ, لیکن جیسا یہ بندہ کلام کرتا ہے ماں ہاذا کلام البشر, کہتے تھے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے جیسے یہ بندہ کلام کرتا ہے. اس لیے بھرے میدان میں کئی دفعہ صحابہ کرام قرآن پاک پڑھتے, وہ لوگ قرآن کو سن کر صرف سننے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آیا کرتے. وہ کہتے تھے کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہوتا. اس وقت کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ چل رہا ہے, عرب کے اتنے بڑے بڑے شاعر, اتنے بڑے بڑے علماء, زمانے کے ماہر, قرآن اپنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا قرآن. پھر قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو ماہر کہتے ہو, بڑے فصیح کہتے ہو, اپنی زبان کا ماہر ہو. قرآن نے ان کو پہلے چیلنج دیا. قرآن نے فرمایا ام یقولون افترا, تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ میرے محبوب نے یہ کلام نہیں. جب وہ لوگوں نے دیکھا نا مسلمان ہونے لگے قرآن کو سن کر, انہوں نے پھر ایک افواہ پھیلائی کہ یہ کیا ہے, یہ اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے لوگوں کو سناتے ہیں اس کی لوگ, تم لوگ جائے ہی نہ کرو, ان کا کلام سنا ہی نہ کرو, اس لیے تو سنو گے تو مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے یہ کفار نے یہ پھیلائی افواہ. قرآن نے ان کو پہلا چیلنج کیا. قرآن فرمایا ام یقولون افترا فاتوا بعشر سور مثلہ, تم کہتے ہو یہ میرا محبوب یہ کلام کرتا ہے, خود بنا کر لاتا ہے. قرآن چیلنج کر رہا ہے اگر یہ کلام خود کرتا ہے تو عرب کے اندر بڑے بڑے ماہر, زبان کے ماہر, شعر و شاعری کے ماہر, اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. کھلا چیلنج ہے تمہیں. ایک عرصے تک قرآن نے ان عرب کے بڑے بڑے فصحاء کو یہ چیلنج کیا, لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی مثل 10 صورتیں لے کر. خاموش ہے, ان میں سے کوئی بھی نہیں لے کر آیا. قرآن نے اپنی چیلنج کو کم کی, نرمی کی. تم لوگ 10 نہیں لے کر آتے. قرآن پاک نے اگلا پھر چیلنج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, کہ اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا, فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ, 10 صورتیں چھوڑ دو, ایک سورت اس قرآن کی مثل لے کر آ جاؤ. ایک سورت کا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے. سالوں سال گزر گئے, 10 صورتیں بھی وہ نہیں لا سکے. وہ اس قرآن کی مثل ایک سورت مثال گزر گئے, سالوں سال وہ لوگ لے کر نہیں آئے, نہیں بنا سکے اس قرآن کی مثل. قرآن نے پھر اس چیلنج میں کمی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر چیلنج کیا, ان عرب پورے عرب کو پھر چیلنج کیا. تم بڑے بڑے فصحاء, تم بڑے بڑے علماء, تم اپنے آپ کو عربی کہنے والے, دوسروں کو عجمی کہنے والے, فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, تم اگر سچے ہو
عرش تک رہا، ان میں سے قرآن کی مثل ایک آیت بنا کر بھی کوئی نہیں لے کر آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے عرب کو مخاطب کیا، پھر فرمایا کہ کل لا یجتمع فی الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ اے اہل عرب، تم تو اہل عرب ہو، تم سارے کے سارے انسان، تم سارے کے سارے جنات اگر اکٹھے ہو جاؤ، اس بات پر اکٹھے ہو جاؤ کہ تم قرآن کی مثل کچھ لے کر آنا چاہو، فرمایا اے اہل انسان، اے اہل جن، تم سارے اکٹھے ہونے کے باوجود بھی اس قرآن کی مثل کچھ نہیں لا سکتے۔ ایک آیت تو دور کی بات ہے، تمہارے بڑے بڑے ماہر تو دور کی بات ہے، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے جنوں کو بھی لے آؤ، پھر بھی اس قرآن کی مثل تم نہیں لا سکتے۔ اور باقی وہ لوگ قرآن کی مثل نہیں لے کر آئے۔ وہ زمانہ دیکھیں، آج کا زمانہ دیکھیں، کتنی کٹر قسم کے اسلام کے مخالف آئے، لیکن قرآن کی مثل وہ لوگ نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت فرمائی۔ وہ لوگ تو اب دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو یہ معجزہ بات کرنے میں تو وہ ماہر تھے، بات کریں جیسے کریں، لیکن جب چیلنج ہوا قرآن، اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا کہ اس قرآن کی طرح وہ لوگ قرآن نہیں بنا سکتے۔ صدیاں گزر گئی، پھر پیارے محترم اسلام سے بڑے بڑے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کوشش نہیں کی نا، ان لوگوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس قرآن کی مثل وہ لے کر آیا، لیکن وہ نہیں لا سکتے۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہوتا ہے، ابو جہل قریش کی جماعت کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے کفار اس قرآن کو سنتے ہیں ایمان لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس قرآن کی طرح کوئی اور کلام نہیں، اس کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کلام حق ہے۔ یوں اگر چلتا رہا تو یہ کہ ہمارے کفار مسلمان ہوتے جائیں گے۔ کسی بندے کو ڈھونڈو جو جا کر ان سے بات کرے، اس قرآن کی طرح لے کر آئے تاکہ ان کا مقابلہ ہو اور اس مقابلے میں وہ ہارے اور ہم ان پر کبھی نہیں۔ ان سارے نے دے کر عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے اندر ایک بڑا شریف، بڑا ماہر زبان کا تھا، بات چیت کرنے میں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جرگے میں کسی ایسے کو بھیجو کہ بات چیت کرنے کا ماہر ہو، دونوں پارٹیوں کو راضی کر سکے نا، راضی نامہ کرا، کسی ایسے کو بھیجو۔ انہوں نے بھیجا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے دین کے مقابلے میں دین کا اعلان کیا، آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ سرداری چاہتے ہیں؟ ہم سارے آپ کو سردار ماننے کا کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کو سردار مانتے ہیں، آپ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کی تبلیغ کو چھوڑ دیں۔ آپ مال چاہتے ہیں؟ ہم عرب کے بڑے بڑے سردار، ہم اپنا مال اتنا آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے کہ ہم سارے سرداروں میں بھی آپ کا مال ہم سے بڑھ جائے گا۔ آپ عورتیں چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتیں دیں گے، لیکن یہ جو آپ کام کریں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا، یہ آپ چھوڑ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے، جب وہ خاموش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی 13 آیات کی تلاوت فرمائی۔ آپ تلاوت کرنا شروع ہو گئے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے گئے، ایک آیت ختم کی، دوسری کی، تیسری کی، جب 13 آیات پر پہنچے وہ عرب کا بندہ، وہ شریف، وہ سمجھ گیا یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام یہاں پڑھ رہے یہ میرے دل پر اثر کر رہا ہے۔ جب 13 آیتیں پڑھ چکے اس نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں بس کر جائیں اور قرآن نہ پڑھے، اور مجھے خوف ہے
اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہ اٹھ کر آیا, اپنے قریش کے پاس آیا. وہ کہتا ہے تم لوگ جیسا مرضی کہتے ہو کہتے رہو, میں تم کو یہ کہتا ہوں یہ جو کلام یہ پڑھتے ہیں یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں. بندہ عاجز ہے اس کو بنانے سے, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. یہ کلام ایسی ہستی کی طرف سے ہے کہ جس کی ذات پر ایمان لانا چاہیے, لیکن میں ایمان نہیں لاتا. پھر بھی وہ وقت اسلام نہیں لایا, اسلام قبول نہیں. اسلام گزرتی اسلام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابن مقفع نام کا ایک عیسائیوں کا بہت بڑا ماہر زبان کا گزرا 150 سال کے بعد. یہ بھی بڑا ماہر عربی کے اندر, شعر کے اندر, دیوان کے اندر, عرب کے بڑے بڑے قدیم زمانے کے اس نے دیوان, اس نے شعر یاد کیے ہوئے. عیسائیوں نے اس وقت اکٹھے ہو کر کہا ان کے قرآن کی مثل ہم قرآن نہیں بنا سکتے. ان کا قرآن جو سنتا ہے, ہم میں سے جو سنتا ہے وہ سن کر کہتا ہے یہ حق ہے, وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ پھر سازش کی انہوں نے کہا کہ قرآن کی مثل ایک کلام بنانا چاہیے. ابن مقفع کو انہوں نے راضی کیا تو تم قرآن کی مثل قرآن بناؤ. ابن مقفع اس نے کہا, پہلے تو انکار کیا, پھر اس نے ڈھیر سارا مال ان سے طلب کیا. انہوں نے مال دے دیا. اس نے کہا میں 1 سال کا وقت لیتا ہوں, 1 سال کا وقت مجھے دو, 1 سال کے بعد میں اس قرآن کی طرح تمہیں ایک کتاب لا کر دوں. اس 1 سال میں تم لوگ مجھ کو الگ چھوڑ دو, مجھے کمرہ دے دو, میرے لکھنے کا سامان دے دو, مجھے کاغذ قلم دے دو, مجھے ورقے دے دو, فرق دے دو, صفحات دے دو, اور مجھے کوئی بھی تنگ نہ کرے. میرے پاس کوئی نہیں, میری ضروریات کو پورا کر دے. انہوں نے ساری اس کی ضروریات پوری کی. 6 ماہ گزرے. 6 ماہ کے بعد انہوں نے کہا ہم نے ایک بندے کو اتنا پیسہ دیا, اتنا کچھ دیا, جا کر اس کے بعد کم از کم 6 ماہ کے بعد چل کر دیکھتے تو ہیں کہ آخر اس نے کہاں تک لکھا, کیا کیا, اس نے کہاں تک پہنچا. وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وہ آئے, دروازہ کھولا, ابن مقفع کو وہ دیکھتے ہیں ایک طرف ایک کرسی اور ٹیبل لگائے وہ بیٹھا ہے, حیران و پریشان ہے. کاغذ اس نے ہاتھ پہ لیا ہوا ہے, وہ لکھتا ہے پھاڑ کر پھینک دیتا ہے, وہ لکھتا ہے پھاڑ کر پھینک دیتا ہے. اس کے پاس پھاڑے ہوئے کاغذوں پہ ڈھیر لگا. اس سے آگے یہ پوچھ رہے ابن مقفع تم نے جو وقت مانگا تھا آدھا وقت گزر گیا, ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ تم نے لکھا کیا ہے, اس قرآن کی مثل کتنا لکھ چکے ہو. وہ کہتا ہے کہ لوگوں 6 ماہ گزر گئے, تم قرآن کے پورے قرآن کے لانے کی بات مجھ سے کوئی کرتے ہو. اللہ کی قسم ہے میں سوچتا ہوں اس قرآن کی مثل لکھوں, پھر مجھے سمجھ نہیں آتا. 6 ماہ ہو گئے, کتاب تو دور کی بات ہے, صفحات تو دور کی بات ہے, میں ایک فکرہ بھی اس قرآن کی مثل نہیں لکھ سکا. میں ایک فکرہ بھی اس قرآن کی مثل نہیں لکھ سکا. میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس قرآن کی مثل کیا لکھوں. وہ کہتا ہے 6 ماہ گزر گئے, یہ اپنی دولت سنبھالو, یہ اپنا کاغذ قلم سنبھالو, میں اس قرآن کی مثل نہیں لکھ سکتا. میں عاجز ہوں, مجھے اس سے دستبردار کر دو, میں قرآن کی مثل نہیں لا سکتا. تو یہ پیارا محترم صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا, اور اس مائی امت کو یہ ملا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی سے بھی. کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے کہ جنہوں نے پھر اس قرآن کو سکھایا, جن کے سینوں میں یہ قرآن پاک آئے. کتنے خوش نصیب ہے وہ والدین جن کی اولاد کو یہ قرآن یاد کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے جن کی اولادوں کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے قرآن یاد کیا. آپ کو بھی میں یہ دعوت دے کر جا رہا ہوں, جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ اس وقت اٹک میں 6 مقامات پر حفظ کروایا جا رہا ہے. فی سبیل اللہ سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. اپنے بچوں میں سے جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد ساری کو حافظ قرآن بنانا چاہیے. بغیر میں نے ایک کو سلیکٹ کر کے, اور ہونا یہ چاہیے کہ اچھے کو نا دین کے راستے میں اس کو دینا چاہیے جو لائق ہو, جو رحیم دین کے راستے میں وہ آئے, وہ قرآن کو حفظ کرے, وہ عالم بنے, وہ مفتی بنے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس ٹرینڈ کو ختم کر رہے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے جامعات میں آ جائیں,
آپ دعوت اسلامی کی یہاں اٹک جامع میں آئیں, آپ کو جامع المدینہ میں پڑھنے والے وہ بچے نظر آئیں گے جو سکول جب پڑھتے تھے تو وہ پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے, سکولوں میں وہ یعنی کہ ٹاپ کرتے تھے, سکولوں میں ان کے نام تھے, ابتدائی 3 پوزیشنیں ان کی آتی تھی, الحمدللہ وہ عالم بن گئے. آپ کو میں دعوت دے کر جا رہا ہوں, اپنے بچوں کو حافظ بنائیں, اپنے بچوں کو عالم بنائیں. یہ آپ کے بچے آج لائق ہوں گے, یہ عالم بنیں گے, انشاءاللہ یہ امت کی رہنمائی کریں گے. آج دیکھیں ہماری ایک اکثریت ہے نا دین سے دور ہے, دین کے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں, ایک اسلام میں بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے کہ حج کرنے کے لیے. انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ یہاں پر حج کر رہے ہیں مکے میں, تو کتنا کچھ کر چکے ہیں, کہاں تک پہنچے؟ کہتا ہے میں تو جب سے آیا ہوں بس یہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں, سارے طواف کر رہے ہیں, جب سے آئیں یہی طواف کر رہا ہوں, بس میرا یہی حج ہے. آپ مجھے بتائیں وہ بندہ یہاں سے اتنا مال خرچ کر کے جا رہا ہے, وہ صرف طواف کر رہا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے یہاں پر آ کر کرنا کیا ہے. یہ جہالت ہے کہ نہیں؟ اس جہالت کو کس نے مٹانا ہے؟ ہم نے مٹانا ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ باہر سے کوئی آئے گا, وہ تو یعنی کہ کوئی مذہب آئے گا, وہ آ کر ہمارے دین کی تبلیغ کرے گا اور ہمیں سکھائے گا, تو ایسا نہیں ہے. اس نے تو لے کر جانا ہے. اور تو یہ ہمارے اندر سے یہ جہالت کب ختم ہوگی؟ جب ہم اپنے اچھے بچوں کو یہ دین سیکھنے کے لیے لگائیں گے, وہ خود سیکھیں گے, وہ خود پڑھیں گے, وہ آگے امت کی رہنمائی کریں گے, وہ آگے سکھائیں گے امت کو کہ یہ درست ہے, یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.